ڈرامہ سیریل زنجیر کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند حویلی والوں کو بتائے بغیر رابعہ کو پچھلے راستے سے حویلی میں لے آتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے کیونکہ شیری یہاں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ فوراً رابعہ کے پاس پہنچ کر اسے سخت لہجے میں سوالات کرنا شروع کر دیتی ہے، مگر اس بار رابعہ خاموش رہنے کے بجائے شیری کو کرارا جواب دیتی ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تو وہ سربلند سے اس کی شکایت کرے گی۔ رابعہ کا یہ بے خوف انداز دیکھ کر شیری اندر سے بہت زیادہ چل اٹھتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شیری کے دل میں نفرت کی آگ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک چکی ہے۔ وہ پہلے بانو سے نفرت کرتی تھی، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوراب کی بیوی بھی اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر آنے والی ایک ساتھ میں سوراب کی بیوی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے شیری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوراب اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرنے کے جرم تلے دب چکا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ تو زخمی کر لیے ہیں، مگر خود کو سزا دینے کے باوجود بھی اس کا دل بوجھ سے نہیں اتر رہا۔ اب وہ گاؤں والوں کے سامنے بیٹھا اپنی ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پچھتاوا یا صرف لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ لیکن یہ اس کی ایک کوشش ہے۔ سب سے جذباتی منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب سربلند بانو کے کمرے میں جاتا ہے۔ کمرے کی ہر چیز اسے بانو کی یاد دلاتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر رونے لگتا ہے اور اچانک اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بانو اس کے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کتنے عرصے بعد میرے کمرے میں آئے ہو، تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، کبھی آؤ پوری عمر لے کر۔ یہ لمحہ واضح کرتا ہے کہ سربلند اب بھی دل سے ماننے کو تیار نہیں کہ بانو اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسے یقین کے ساتھ اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ بانو زندہ ہے اور اس کے ساتھ ضرور کوئی بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ اب بھی شیر دل لالا کی موت کا معمہ حل ہی نہیں ہوا تھا کہ بانو جو ہے وہ گھر سے غائب ہوگی اور کہانی کو اس نے مزید جو ہے وہ پر اسرار بنا دیا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سربلند فقیرنے کے پاس بھی جائے گا، جس نے پہلے بانو کا ہاتھ دیکھتے ہی اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اس بار سربلند اس سے پوچھے گا کہ آپ نے بانو کے ہاتھ میں آخر ایسا کیا دیکھا تھا؟ یہی سوال آنے والے ایک ساتھ کا سب سے بڑا راز ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فقیرنی بانو کی قسمت کا وہ راز بتائے گی جس سے پوری کہانی کا رخ بدل جائے گا؟ کیا سربلند بانو تک پہنچ پائے گا اور کیا شیری اپنی نئی سازش میں کامیاب ہوگی؟ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سوراب ایک بار پھر رات کی تاریکی میں اپنی بیوی سے چھپ کر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تاکہ شیری سے ملاقات کر سکے۔ شیری سوراب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ زرمالہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ ضرور کر رہی ہے۔ وہ سوراب کو اپنے اور زرمالہ کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو اب اپنی حویلی میں تو نہیں بتا سکتی کیونکہ کوئی وہاں پہ دیکھ سکتا ہے، تاہم وہ اس کی تمام تفصیل اسے بتانا چاہتی ہے۔ چونکہ یہ ساری باتیں اس پر کرنا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک مرتبہ پھر سے خفیہ ملاقات کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سوراب چھپتے چھپاتے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سامنے آتی ہوئی رابعہ پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ رابعہ دراصل گھبراہٹ کے باعث نیند سے جاگ گئی تھی، دل بے چین تھا، اس لیے وہ باہر نکل رہی تھی۔ سوراب اسے دیکھتے ہی رک جاتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو، وہ بھی اس آدھی رات کو؟ تو وہاں رابعہ کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے اور اس پر برا بھلا بھی کہتا ہے اور بانو کی موت کا الزام بھی اسی پر لگا دیتا ہے۔ اتنے میں ان دونوں کی گفتگو سن کر سربلند فوراً باہر آ جاتا ہے اور سوراب سے پوچھتا ہے کیا ہوا سوراب لالا، آپ اس طرح کیوں چیخ رہے ہیں؟ اس پر سوراب غصے میں کہے گا کہ یہ لڑکی آدھی رات کو تمہارے کوارٹر کی طرف سے آ رہی ہے اور آپ کون سا ثبوت چاہیے کہ بانو کی خودکشی کے پیچھے یہی لڑکی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سوراب کا یہ الزام رابعہ کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دے گا یا پھر سربلند رابعہ کا ساتھ دے گا، یا پھر اس واقعے کی بعد کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گی۔ سربلند یہ الزام سن کر بہت ہی تحمل سے جواب دے گا کہ لالا غم اور صدمے نے آپ کو اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب آپ کو صرف اللہ ہی سنبھال سکتا ہے۔ سربلند کی یہ بات سن کر سوراب غصے میں آ جائے گا، لیکن وہ خود پر قابو رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ غصے میں اس کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نکل جائے جس سے سربلند کو اس پر شک ہو جائے، اسی لیے وہ رابعہ اور سربلند کے کردار کو مزید کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سب کو یقین دلا سکے کہ بانو کی خودکشی کے پیچھے دراصل رابعہ ہی ہے، کیونکہ اس کا سربلند کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دوسری جانب آخرکار تورسم ڈرامے میں واپسی ہو چکی ہے۔ ناظرین کافی عرصے سے اس کردار کو یاد بھی کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کہانی کا اہم ویلن ہے اور اس کے بغیر ڈرامہ ادھورا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر زعفران خان اپنے بھانجے کو فون کر کے نہ صرف بانو کی موت کی خبر دیتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سربلند کو اس
ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، وہ بھی ان کے علاقے میں وہ فوراً اپنے آدمیوں کو سربلند کے پیچھے لگا دے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن زعفران کے آدمی اس لڑکی کی شناخت معلوم کرنے میں ناکام رہیں گے۔ یہ سن کر زعفران خان شدید غصے میں آئے گا اور ایک آدمی کو تھپڑ بھی مارے گا۔ اب تورسم کو دوبارہ حویلی بلا لیا جائے گا کیونکہ زعفران خان سمجھتا ہے کہ سربلند کا وقت اب ختم ہونے والا ہے اور وہ بہت جلد شیردل کے قاتل تک پہنچ جائے گا۔ زعفران خان تورسم کو مسلسل بھڑکا رہا ہے کہ وہ سربلند کو راستے سے ہٹا دے تاکہ آغا جی کی پوری نسل کو ختم کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا جا سکے، لیکن اسی دوران زعفران خان کی بھتیجی ان دونوں کی تمام گفتگو چھپ کر سن لیتی ہے۔ اب وہ اس سازش کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے ایک سال میں یہی لڑکی سربلند کو حقیقت سے آگاہ بھی کرے گی کہ تورسم نے شیردل کا قتل نہیں کیا بلکہ اس پوری سازش کے پیچھے کوئی اور بڑا دشمن موجود ہے۔ شاید یہی کردار تورسم کی جان بھی بچائے گا کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تورسم سے محبت کرتی ہیں۔ لگتا ہے کہ آنے والی دنوں میں اس لڑکی کا کردار کہانی میں بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ لڑکی سربلند کو سچ بتائے گی؟ اور اپنی رائے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانی، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے۔